اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بس آخری کرامت میں عرض کر گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور نہ کروں یہ بات تو میرا اندر والا مانتا نہیں ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ جمادی الاول کا مہینہ ہے، اور 20 جمادی الاول قاضی اسلام ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہادت کی تاریخ بھی ہے۔ آپ دیکھیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے منتخب کیا اپنے غلام قادری کو ایسے شخص کو قتل کرنے کے لیے کہ جو وقت کا گورنر ہے، صوبے میں بھی ان کی حکومت ہے اور وفاق میں بھی ان کی حکومت ہے، اور وہ شخص ایسا ہے کہ وہ خود اس کا بیٹا کہتا ہے کہ میرا باپ سور کھاتا تھا، شراب پیتا تھا اور بغیر عورت کے رہتا نہیں تھا۔ وہ خود کہتا ہے کہ قرآن جب مجھے جیل ہوئی تو میں نے قرآن پڑھا، تو قرآن بھی میں نے الٹا پڑھا، یعنی الحمد سے نہیں پڑھا، والناس سے پڑھا، اور والناس سے بھی کہتا ہے مجھے اپنے مطلب کی اس میں کوئی بات ملی نہیں۔ پھر اس نے آسیہ ملعونہ کی حمایت کرنے کے لیے میدان میں آیا، اور پھر اس نے معاذ اللہ حضور کے عزت و ناموس کا جو قانون ہے، تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی عزت و ناموس کا قانون ہے ہمارے آئین میں 295 اس کو کہا معاذ اللہ کے لیے کالا قانون، اسے کہا کہ جنگل کا قانون ہے، یعنی گستاخ رسول واجب القتل ہے اور اس کی سزا صرف موت ہے۔ وہ کہتا ہے یہ قانون درست نہیں ہے، میں صدر پاکستان سے اس گستاخ رسول آسیہ ملعونہ کو رہا کرواؤں گا اور یہ کالا قانون ختم کرواؤں گا، اور قادیانیوں کو جو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے یہ بھی قانون کے ذریعے اس میں امینڈمنٹ کروا کر قانونی طور پر قادیانیوں کو بھی مسلمان قرار دلواؤں گا۔ یہ سارا پروگرام اس کا تحت ہے، اور یہ سب اس کے بچوں نے بتایا۔ اس کی بیٹی نے کہا کہ یہ میرے باپ کا دوسرا اسٹیپ یہی تھا، پہلے ناموس رسالت کا قانون ختم ہو، اور دوسرے بات پھر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت جو قرار دیا گیا 74 کے اسمبلی میں، اس قانون کو واپس لیا جائے اور ختم کیا جائے۔ اب اس کی گستاخیاں اس قدر پبلشر ہو گئی، پبلک میں آ گئی، اور اس میں اجماع میں حجت کے لیے غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو، جب وہ ہوٹل میں گیا کھانے کے لیے اپنے دوست کے ساتھ، تو غازی صاحب نے اس کو کہا کہ سر یہ بہت حساس مسئلہ ہے اور آپ اس میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ معاملہ بہت حساس ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے جن کی گردن میں سریا ہوتا ہے نا، جو سور کھاتا ہو اور گورنر ہو وقت کا، تو پھر اس کی اکڑ تو پھر اکڑ ہو۔ اس نے کہا اچھا تو اب مجھے کانسٹیبل سمجھائے گا کہ میں کیا بیان دوں اور کیا نہ دوں، تم سمجھتے ہو کہ میں تمہاری بات مانوں گا، چلو اپنا کام کرو۔ یہی جواب اس نے نجم سیٹھی کو بھی دیا گیا۔ ہماری عدالتیں یا ہمارا نظام اس معاملے میں بڑا افسردہ ہے، وہ نہیں لیتے۔ نجم سیٹھی سے اس نے کہا، نجم سیٹھی نے کہا آپ کے خلاف تو فتوے آ رہے ہیں، یہ مولویوں سے میں ڈروں گا، ان مولویوں کے فتوے تو میری موجودگی کی نوک پر فتووں میں قرآن ہوتا ہے، حدیث ہوتی ہے بات۔ تو آپ نے فرمایا غازی صاحب نے کہ یہ بہت حساس مسئلہ ہے۔ اس نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، تم کانسٹیبل اور تم کیا سمجھتے میں تمہاری بات مانوں گا۔ تو پھر غازی صاحب نے سوچ لیا کہ اب اس کو چھوڑنا نہیں۔ 27 گولیاں ماری، لیکن دہشت گردی ہوتی تو 27 گولیاں مارنے کے بعد 27 نہ مار کے 2-4 میں ہی کام ہو جانا تھا، اور 2-4 آس پاس والوں کو مار کے اور چلے جاتے۔ یہ دہشت گردی نہیں ہوتی، کسی ایک کو بھی نہیں مارا۔ اچھا چلے 26 اس کو ماری تو ایک اپنے آپ کو مارنے کا بندہ، میں بھی چلے جائے، بات پہنچ جاتی۔ یہ بھی نہیں، 27 گولیاں ایک بندے نے چلائی ہے، اور 27 کی 27 گولیوں میں ایک بھی نشانہ قطع نہیں گیا، یعنی غلطی سے بھی کسی اور کو گولی نہیں لگی۔ 27 کی 27 گولیاں اسی مرتد
اسی گورنر سلمان بے تاخیر کو ماری اور گولیاں مارنے کے بعد اپنے پستول کو رکھ دیا اور رکھ کر کہا لبیک یا رسول اللہ، اپنے ہاتھ اوپر کر لیے اور گرفتاری دے دی اور اقرار کیا کہ میں نے اسے قتل کیا ہے، اسی بنیاد پر کیا ہے کہ ناموس رسالت کے خلاف بکواس کر رہا تھا، حضور کا گستاخ اور حضور کا بے ادب تھا۔ مارنے کے بعد اس کو مارنے کے بعد 5 سال آپ نے جیل دلائی۔ لوگ جیل میں جاتے ہیں تو ان کا وزن کم ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تفکرات فکروں میں پڑ جاتا ہے، پریشان اور سزائے موت کا قیدی ہو تو پھر تو اور زیادہ مسائل۔ لیکن آپ کا وزن بڑھتا چلا گیا، آپ کا حسن و جمال بڑھتا چلا گیا، زہد و تقویٰ بڑھتا چلا گیا، اللہ اکبر۔ اور جب جان دینے کی باری آئی تو جان دینے میں بھی تردد نہیں کیا، بلکہ جب آپ کو بتایا گیا رات 29 فروری کو کہ آپ کو آج رات 4 بجے پھانسی دے دی جائے گی، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، اور آپ نے آب زمزم شریف سے اور کھجور سے مدینہ شریف کی روزہ رکھا، اپنے بہن بھائیوں کو روزہ رکھوایا، کھجور کھلائی، پانی پلایا، والد صاحب کو پانی پلایا، والدہ کو پانی پلایا، زمزم شریف پلائی اور کھجور کھا کر روزہ رکھا، اور روزہ رکھ کر کہا کہ میں آقا دو جہاں سرکار کل جہاں حضور علیہ السلام سے روزے کی حالت میں ملنا چاہتا ہوں۔ اور روزہ رکھا، غسل کر کے نئے کپڑے پہنے، اور نئے کپڑے پہن کر آپ نے ملاقات کی اپنے گھر والوں سے اور کہا کہ مجھے میرے حقوق معاف کر دینا، اور چلے پھانسی کے بندے کی طرف۔ اب چلے تو کہتے ہیں کہ لوگ چل کر نہیں جاتے، وہاں تو گھسیٹ کر لے جاتے ہیں، لوگ غش کھا کر گر جاتے ہیں پھانسی سے پہلے، خوف اتنا ہوتا، آنکھوں کے ڈیلے باہر آ جاتے ہیں، منہ کھل جاتا ہے، گردن لٹک جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جلاد بتاتے ہیں کہ بعض لوگوں کا پیشاب پخانہ نکل جاتا ہے، لیکن یہ حضور علیہ السلام کی ناموس پر پہرے دینے والا عظیم مرد مجاہد ہے کہ جو عملے سے 5 فٹ آگے چل رہا ہے، اور جا کر جلاد سے کہتا ہے ایک بات تو یہ ہے کہ میں منہ نہیں چھپاؤں گا، نقاب نہیں پہنوں گا، دوسرا یہ ہے کہ امامہ بھی نہیں اتاروں گا، تیسرا یہ ہے کہ جب تک میری زبان سے لبیک یا رسول اللہ کے الفاظ پورے نہ ہو جائے تو تم نے پٹا نہیں کھینچنا، جب میں لبیک یا رسول اللہ کہہ دوں تو پھر پٹا کھینچ لینا۔ کہتے ہیں کہ جب پھندے کو اپنے ہونٹوں سے بوسہ دیا پھانسی کے پھندے کو، اس کی وجہ یہ کہ یہی تو یار سے ملانے کا ذریعہ ہے، یہی تو وہ ذریعہ ہے جو محبوب کو محبوب سے ملائے گا۔ اس بندے کو چوما اور چوم کر گلے میں لگا لیا، ڈال دیا، اور ڈال کر کہا لبیک یا رسول اللہ۔ بس ادھر انہوں نے اپنا کام کیا، جلاد نے اپنا کام کیا، اور اس مرد مجاہد نے اپنی زندگی حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پر قربان کر دی۔ یہ وہ عظیم مجاہد ہے۔ اور آپ دیکھیں قادری تھی، غازی ملک ممتاز حسین قادری، یہ سرکار غوث پاک سے نسبت جو ہے نا قادری، یہ نسبت اتنی عظیم ہے کہ یہ کسی مرد مجاہد، ایسے مرد مجاہد پیدا کرتی ہے کہ جسے بندہ کسی کوئی خوف میں مبتلا نہیں کرتا۔ اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے یہ بات کہی، میں سرکار غوث پاک کی کرامت بھی سے سمجھتا ہوں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کرامت بھی سے سمجھتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ کے دور میں غازی ملک ممتاز حسین کو شہید کیا گیا، اور مسلم لیگ کا انتخابی نشان شیر ہے، اور غازی ملک ممتاز حسین قادری کو آپ کو شہید کیا گیا مسلم لیگ کے دور میں، اور آپ قادری ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو غوث پاک کی منقبت کہی نا، فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء منتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور تجھ سے در سے سر سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور کیا
کیا دبے جس میں حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس میں حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عادت فرماتے ہیں کہ جس کا ہاتھ، جس کی پشت پر آپ کا ہاتھ ہو اور وہ آپ کو اپنے ڈر کا کتا کہتا ہو تو پھر وہ شیر سے کہاں ڈرتا ہے؟ آپ دیکھیں ممتاز قادری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم مرد ہے کہ جو سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت رکھتا ہے۔ یہ ترتیب اصل میں کچھ اس طرح سے ہم لوگ سمجھتے دیر سے ہے، پہلی منزل فنا فی شیخ کی ہے، یعنی اپنے پیر پر اپنا سب کچھ فنا کر دینا۔ پھر دوسری منزل ہے فنا فی الرسول، نبی پاک علیہ السلام پر اپنا سب کچھ فنا کرنا، اور پھر ہے فنا فی اللہ، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے بقا عطا فرماتا ہے۔ تو پہلی منزل فنا فی مرشد ہے، فنا فی شیخ، دوسری فنا فی الرسول، اور تیسری فنا فی اللہ۔ مجھے بتائیے محترم حضرات کہ جس مرد مجاہد نے وقت کے گورنر کو گستاخی کرنے پر قتل کیا، غوث پاک کا کیسا اس پر نظر کرم ہوگا، غوث پاک کا کتنا فیض سے ملا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے، اعلیٰ حضرت کے وصال کو 102 سال گزر گئے، تو آپ نے 102 سال سے بھی پہلے یہ بات فرما دی تھی کہ دور اگر شیر والوں کا بھی ہوگا اور یہاں غلام ہوگا غوث اعظم کا اور سلسلے میں ہوگا داخل قادری، اللہ اکبر، اور میرے فیض سے فیض لیتا ہوا وہ حضور کے گستاخ کو جو ہے وہ چیر اور پھاڑ کر رکھ دے گا۔ فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہے پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔ اور فرماتے ہیں قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا، اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، جید و سید و ہر قدر ہے مولا تیرا۔ میں اس منقبل پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے دربار پر کروڑ ہار برسنے والی رحمتوں کی چند چیزیں ہمیں بھی عطا فرمائے۔ حضرت جمیل الرحمن رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ بھی ہیں، آپ کی مرید بھی ہیں، اور سرکار غوث پاک کی جو منقبت آپ نے کہی سبحان اللہ بڑی طویل بحث کی ہے، میں اس کو مختصر عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ قبر میں مجھ سے فرشتے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا کہ طریقہ قادری ہو، نام لیوا غوث اعظم کا، اور منادی یوں ندا دے گا حشر میں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ اور فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، تو دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، اور جمیل قادری 100 جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے بندہ غوث اعظم کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔